الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین منہاج القرآن وومن لیگ انٹرنیشنل کے پلیٹ فارم سے ترجمہ تفسیر عرفان القرآن کی کلاس جاری ہے۔ آج ہم 30واں پارہ اور اس کی سورۃ الفجر ہم شروع کر رہے ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے اور اس کا ایک رکوع ہے، اور سورۃ الفجر جو ہے، فجر کے معنی کیا ہیں، اس فجر سے مراد کیا ہے، یہ انشاءاللہ ہم عرفان القرآن پڑھ رہے ہیں تو ہم عرفان القرآن سے تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ اس فجر سے مراد کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ صدق اللہ العظیم۔ والفجر، فجر کی قسم، فجر مین صبح کی قسم۔ اس صبح سے مراد کیا ہے، یہ کون سی صبح ہے، یہ ہم عرفان القرآن جن کے پاس ہے وہ اس کا جو حاشیہ ہے سائیڈ پہ دیا ہوا نمبر 2، اس حاشیے کو ہم دیکھیں گے کہ فجر سے مراد کیا ہے۔ سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری مدظ العالی نے اس سے مراد لکھا، اس سے مراد ہر روز کی صبح ہے یا نماز فجر ہے، یا بطور خاص ذی الحجہ کی پہلی صبح، ذی الحج کی جو پہلی صبح ہوتی ہے، یکم ذی الحجہ، اس سے وہ مراد ہے، یا یکم محرم، اس سے یکم محرم مراد ہے، یا عید الاضحیٰ کی صبح مراد ہے، یا اس سے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی بھی ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کی صبح جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوا اور جس سے ظلمت شب کی تاریکی چھٹ گئی، ظلمت شب کا خاتمہ ہوا اور صبح ایمان نمودار ہوئی۔ اور اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، لیل کہتے ہیں رات کو، اور لیال جو ہے، یال مین لیل کی جمع لیال، راتوں کی قسم۔ کتنی راتوں کی قسم؟ 10 اور 10 مبارک راتوں کی قسم۔ اس سے مراد کون سی راتیں ہیں، یہ آپ نمبر 3 کا حاشیہ دیکھیں۔ اس سے مراد کون سی راتیں ہیں؟ اس سے مراد ماہ رمضان کے آخری عشرہ کی 10 راتیں جن کی بہت زیادہ فضیلت آئی ہے، عشرہ محرم کی آخری 10 راتیں، یا عشرہ محرم کی پہلی 10 راتیں، یکم محرم سے لے کے 10 محرم تک کی جتنی راتیں ہیں، یا پہلے عشرہ محرم کی 10 راتیں ہیں، یا عشرہ ذی الحجہ، یکم ذی الحج سے لے کے 10 ذی الحج تک کی 10 راتیں ہیں جو درجات اور برکات سے معمور ہیں۔ اگلی دوسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والشفع والوتر، والشفع والوتر، شفع سے مراد جفت ہے، جفت کی قسم، والوتر، اور وتر مین وطر، جیسے کہتے ہیں طاق کی قسم۔ اب وطر سے کیا مراد ہے اور طاق سے کیا مراد ہے، اس کے بھی وسیع معنی ہیں۔ یہ نمبر 3 پہ آپ جا کے نیکسٹ پیج پہ دیکھیں، نیکسٹ پیج کا حاشیہ دیکھیں کہ جفت سے مراد کیا ہے اور طاق سے مراد کیا ہے۔ جفت سے مراد کل مخلوق ہے، یعنی کئی معنی ہیں ان کے۔ کون سی مخلوق؟ کل مخلوق، یعنی جو جوڑوں میں پیدا ہوئی، انسان کے بھی جوڑے ہیں، مخلوقات کے بھی ہیں،
جمادات کے، حیوانات کے بھی جوڑے ہیں، چرند پرند کے بھی جوڑے ہیں، نباتات کے بھی جوڑے ہیں، یعنی کل مخلوق جو جوڑوں کی صورت میں پیدا کی گئی اس سے مراد وہ جفت ہے۔ اور طاق سے مراد اللہ رب العزت ہے جو تنہا ہے، جو واحد ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس سے مراد وہ طاق بھی ہے۔ یا شفع سے مراد، جفت سے مراد قربانی کا دن یوم نحر اور یوم عرفہ، یہ دونوں دن اکٹھے ہوتے ہیں ساتھ، یوم عرفہ اور یوم نحر قربانی کا دن۔ یا شفع سے مراد دنیا کے شب و روز ہیں، یہ بھی جوڑا ہے نا، رات اور دن، یعنی اس سے مراد یہ جوڑا ہے۔ اور وتر سے مراد یوم قیامت ہے، کیوں کہ قیامت کے دن کی کوئی شب نہیں ہے، قیامت کے دن کی کوئی شب نہیں ہے۔ کیوں شب نہیں؟ یہ دن خود ہی طویل ہے۔ کتنا طویل ہے یہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں، پہلے ہم جفت اور طاق کو سارا مسلسل دیکھ لیں۔ یا شفع سے مراد سال بھر کی جتنی جفت راتیں ہیں، یعنی 2، 4، 6، 8، 10 جو 2 پہ تقسیم ہو جائے، جتنی راتیں جفت ہیں وہ مراد ہیں۔ اور وتر سے مراد سال بھر کی برکت والی راتیں جو طاق راتیں ہیں، مثلا شب معراج یہ بھی طاق رات ہے، اور شب برات یہ بھی طاق رات ہے، اور شب قدر یہ بھی طاق رات ہے، جو پے در پیش رجب، شبان المعظم اور رمضان میں آتی ہیں۔ یا شفع سے مراد و شفعی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کا جوڑا ہے۔ اور وتر سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں جو تنہا تھے جب حضرت حوا کو پیدا نہیں کیا گیا تھا، جن سے تخلیق انسانیت کی ابتدا ہوئی۔ اب یہ ہم نے پڑھے معنی کس کے پڑھے؟ بسم اللہ الرحمن والشفع والوتر، جفت کی قسم اور طاق کی قسم۔ اب میں بات کر رہی تھی کہ ہم قیامت کا دن دیکھیں گے کہ جس کی شب کوئی نہیں ہے۔ قیامت کا دن کتنا طویل ہے یہ اس کا جز تو نہیں ہے اس صورت کا، لیکن چونکہ اس کی شب نہیں ہے تو کیوں شب نہیں ہے، کتنا یہ دن طویل ہے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ اس کی تھوڑی سی طوالت ہم دیکھ لیں کہ یہ دن کتنا طویل ہے۔ یہ دن 50,000 سال کا ایک دن ہے، اور کبھی آپ ڈیپتھ میں جا کے دیکھیں تو 100 سال کی ایک صدی ہوتی ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کو اور وصال کو کتنی صدیاں گزر گئیں؟ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، 1400 سال۔ اور 100 سال میں ایک صدی ہوتی ہے، اور 1000 سال میں 10 صدیاں ہوتی ہیں۔ 1000 سالوں میں 10 صدیاں ہوتی ہیں، اور 50,000 سالوں میں 500 صدیاں ہوتی ہیں۔ کتنی صدیاں؟ 500 صدیاں۔ یعنی یہ دن اتنا طویل ہے کہ یہ 1 صدی نہیں، 2 صدیاں نہیں، 3 صدیاں نہیں، 100 صدیاں نہیں، 500 صدیوں پر محیط یہ ایک دن ہے۔ اس کی رات نے کیا آنا ہے؟ یہ تو دن ہی اتنا طویل ہے کہ یہ صدیوں پر محیط دن ہے، تو اس دن کی کوئی رات نہیں ہے، یہ طاق دن ہے کیونکہ اس کی رات ہے ہی نہیں۔ پھر اللہ پاک نے اگلی آیت میں پھر قسم فرمائی، واللیل، اور رات کی قسم، اذا یسر، جب وہ گزر چلے، یعنی گزرنے لگے۔ اس سے مراد ہر شب ہے، ہر رات جب گزرنے لگ جاتی ہے، ختم ہونے پہ آ جاتی ہے۔ یا اس سے مراد شب مزدلفہ ہے، حج کے دوران مزدلفہ میں قیام کرتے ہیں نا، مزدلفہ کی رات ہے۔ یا اس سے مراد شب قدر ہے۔ تو کتنی قسمیں کھائیں اللہ پاک نے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتنی ہی صبحوں کی قسمیں کھائیں، پھر کتنی ہی معزز مقدس طاق اور جفت راتوں کی قسمیں کھائیں، پھر کتنی ہی جفت کی قسمیں کھائیں، پھر طاق کی قسمیں کھائیں، پھر رات کی قسم کھائی،
اور قسمیں کھا کے اللہ پاک نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حل فی ذالک قسم لذی حجر، حل بے شک، فی ذالک، ذالک اس کے اندر، قسم اس قسم کے اندر، لذی حجر، لذی کا معنی زی من والا، لی من لیے، والے کے لیے، کون سے؟ حجر من عقل مند، عقل والوں کے لیے، عقل مندوں کے لیے ان قسموں میں، ان میں عقل مند کے لیے بڑی قسم ہے۔ یعنی کتنی بڑی قسمیں کھائیں اللہ پاک نے، تو فرمایا عقل مندوں کے لیے یہ بڑی قسمیں ہیں۔ اور قسمیں کھا کے اللہ پاک نے فرمایا، الم تر کیف فعل ربک بعاد، الم تر، کیا، لم نہیں، تارا تامن تو، رامن دیکھنا، الم تارا کیا تو نے نہیں دیکھا، کیفا کیسا، فعل کیا، ربک تیرے رب نے، بعاد، بی مین ساتھ، آدمی، عاد کے لوگ، قوم عاد کے لوگ، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیسا سلوک کیا؟ ارم ذات العماد، ارم جو اہل ارم تھے، ذات العماد، ذات مین والا، عماد کا معنی ہوتا ہے ستون۔ آپ نے حدیث پڑھی نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، پلر ہے۔ تو عماد کا معنی کیا ہے؟ ستون، پلر۔ ارم ذات العماد، وہ اہل ارم جو بڑے بڑے ستونوں کی مثل تھے، یعنی ستون سے مراد یہ ہے کہ ان کے قد بڑے بڑے اونچے تھے، بڑے بڑے ہائٹڈ لوگ تھے یہ قوم عاد کے لوگ، بڑے بڑے مضبوط اور سٹرانگ باڈی تھی ان کی۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر آگے کیسے وہ لوگ تھے؟ ستونوں کی طرح تھے، یعنی ان کی ہائٹ مراد لی کہ اتنے اعلیٰ بڑے بڑے لمبے قدوں کے اور مضبوط جسموں کے یہ مالک تھے، اور اونچے اونچے ان کے کیسلز تھے، اونچی اونچی ان کی بلڈنگز تھیں، محلات ان کے اونچے اونچے تھے۔ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، التی یہ وہ لوگ تھے، لم یخلق، یخلق تخلیق نہیں کیا اللہ پاک نے، مثلها ان کی مثل، ان جیسا، ان کا ثانی اللہ نے کوئی دنیا میں بنایا ہی نہیں۔ یعنی اتنے ہائٹڈ، اتنے بلند قامت لوگ تھے، اتنے مضبوط اور سٹرانگ جسموں کے لوگ تھے کہ ان جیسا، ان کی مثل، ان کا ثانی اللہ نے کوئی بنایا ہی نہیں۔ فی البلاد، بلد مین شہر، اور بلاد مین شہر کی جمع، شہروں یعنی ملکوں میں، کہ ان کا مثل دنیا کے ملکوں میں کسی کو پیدا ہی نہیں کیا گیا۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، اور وَثَمُودَ الَّذِينَ، اور سمود کے ساتھ، قوم سمود کے ساتھ پھر کیسا سلوک کیا؟ قوم سمود یہ تھی جن میں حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اور عاد کے لوگ کون سے تھے؟ قوم عاد کے لوگ جو تھے، ان میں حضرت، یہ ان کا جو شجرہ نسب ہے وہ عاد بن ارم بن سام بن نو علیہ السلام ہے۔ تو ہود علیہ السلام کو قوم عاد میں بھیجا گیا تھا۔ پھر جب ان کے اوپر عذاب آیا تو لوگ تباہ ہو گئے، لیکن کچھ لوگ بچ گئے۔ اب اس تباہی کے بعد پھر نئی نسل شروع ہوئی۔ تو جب نئی نسل شروع ہوئی تو اب ان کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے پہلے والوں کو کہا جاتا ہے عاد اولا، اور جو طوفان کے بعد، ہلاکتوں کے بعد، تباہی کے بعد جو پھر نسل پیدا ہوئی اسے کہا جاتا ہے عاد اخرى، یا پہلے والوں کو عاد اولا بھی کہا جاتا ہے اور عاد ارم بھی کہا جاتا ہے، اور دوسروں کو، دوسری جو نسل بعد میں ہوئی ہلاکتوں کے بعد، اسے عاد اخرى کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ دو قوموں کا ذکر ہے، ایک قوم عاد کا جن میں حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، اور دوسری قوم سمود کا۔ اور
قوم عاد کا تو فرمایا یہ اونچے اونچے قدوں کے لوگ تھے، مضبوط لوگ تھے، ان کا ایسا اللہ نے بنایا ہی کسی کو نہیں تھا، اتنے یہ مضبوط لوگ تھے۔ اور پھر فرمایا اب دوسری اس آیت میں قوم سمود کا ذکر ہے، جن میں حضرت صالح علیہ السلام کا مبعوث کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، وثمود اور قوم سمود کے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا۔ جابو کا معنی ہوتا ہے تراشنا، صخر مین سخت چٹانیں، سخت پتھر جو تھے، انہوں نے سخت چٹانوں اور سخت پتھروں کو کاٹ کاٹ کر تراش کے گھروں کو سینکڑوں گھروں انہوں نے تعمیر کر ڈالے۔ بالواد، وادی میں، یہ کون سی وادی تھی؟ یہ وادی قرا تھی۔ وادی قرا کے اندر، یعنی یہ بھی اتنے مضبوط تھے کہ انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کے ان کے اندر انہوں نے گھر بنائے تھے اپنے، تراش کے پہاڑوں کو۔ وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون کا کیسا پھر حشر ہوا۔ ذی الأوتاد، جو اوتاد کہتی ہے میہوں کو، میہوں کو بھی اوتاد کہتے ہیں، اور وہ جس کے ساتھ خیموں کو باندھتے ہیں نا، نصب کرتے ہیں، جو کلی لگاتے ہیں نیچے، اس کو بھی اوتاد کہتے ہیں۔ یعنی اس کے بڑے بڑے لشکر تھے فرعون کے، جب یہ کہیں پہ چڑھائی کرتا تو وہاں پہ جا کے اس کے لشکری خیمے نصب کرتے، تو وہ خیموں کو کلی کے ساتھ نیچے باندھ دیتے ہیں۔ اور جب فرعون کا کسی پر عتاب آتا، غصہ ہوتا، تو یہ ان لوگوں کو جو ایمان لے آتے ان کو نیچے لٹا کے تو ان کے بازو پہ اور ان کے ٹانگوں کے اوپر میہیں گاڑ دیا کرتا تھا، یعنی یہ ان کو سزا دیتا تھا، میہیں ان کے جسم کے اوپر گاڑ کے پیوست کر دیتا ہوتا تھا انہیں زمین کے ساتھ۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور پھر فرعون کا کیا حشر ہوا جو بڑی بڑی میہوں والا تھا۔ اب یہ تینوں کا ذکر فرمایا، کس کس کا؟ قوم عاد جو بڑے مضبوط لوگ تھے ان کا کیا حشر ہوا، اور قوم سمود جن میں صالح علیہ السلام آئے تھے، جو بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کے تو ان کے اندر گھر بنا لیا کرتے تھے، اتنے مضبوط لوگ تھے وہ، لیکن ان کا پھر انجام کیسا ہوا، ان کا انجام کیسا ہوا۔ اور ان کا ہم نے پڑھا تھا سورۃ الاحقاف میں، ہم نے ڈیٹیل سے پڑھا تھا سورۃ الاحقاف کے اندر، کہ یہ پہاڑوں کو تراش کے اندر گھر بناتے تھے، تو انہیں یہ زعم تھا، یہ گمان تھا کہ یہاں پہ کوئی آندھی، کوئی زلزلہ، کوئی سیلاب نہیں آ سکے گا۔ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی اس کے اوپر سیلاب آیا تو وہ تباہ ہو گئی، تو ان کا خیال تھا کہ پہاڑوں، چونکہ بڑے بڑے پہاڑوں کے اندر ہم نے کھود کے تو ہم رہ رہے ہیں، تو ہمارے اوپر کوئی عذاب نہیں آ سکتا، یعنی یہاں نہ کوئی آندھی چلے گی نہ کوئی سیلاب آئے گا۔ اور ان کا کہنا تھا، ان کا اپنا زعم تھا کہ یہاں کوئی چیز جو ہے تباہی نہیں آ سکتی، اس کے اندر نہ زلزلہ آئے گا نہ سیلاب آئے گا، کچھ نہیں آ سکتا۔ لیکن جب اللہ کی طرف سے عذاب آیا تو سورۃ الاحقاف میں ہم نے پڑھا تھا 7 راتیں اور 8 دن مسلسل جھکڑ اور آندھی اور طوفان چلتا رہا، مسلسل 7 دن اور 8 راتیں چلتا رہا، اور منوں اور ٹنوں جو ریت تھی، سینڈ ڈیونز تھے، سینڈ ڈیونز کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ نے دبا دیا، ان کے اوپر وہ آندیاں اتنی چلیں، اتنے وہ سینڈ ڈیونز اور ریت کے ٹیلے تھے جو اڑے اور ان کے اندر یہ دھنس گئے۔ تو جب اللہ کی طرف سے عذاب کا کوڑا برستا ہے تو پھر چاہے بندہ غاروں کے اندر ہو، چاہے پتھروں کی چٹانوں کے اندر رہ رہا ہو، اب جہاں بھی رہ رہے ہیں اللہ کا عذاب وہیں آ جاتا ہے۔ اللہ کے عذاب سے پھر کوئی بچ نہیں سکتا جب اس کا عذاب آتا ہے۔ تو اب یہ عذاب آیا کیوں؟ بعض کوئی سمجھے کہ پتہ نہیں، اللہ پاک تو بڑا رحیم و کریم ہے، وہ تو بڑا رحمت والا ہے، اس کی صفت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے، تو ان پر عذاب کیوں آیا؟ اللہ پاک نے فرمایا اگلی آیت میں، آیت نمبر 11 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین، ان لوگوں نے، طغوا فی البلاد، طغوا کا معنی ہوتا ہے طغیانی، سرکشی کرنا، سرکش ہو جانا، حد سے بڑھ جانا۔ طغیانی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جب پانی حد سے نکلتا اسے کہتے ہیں طغیانی آ گئی ہے، یعنی حد سے کسی کا بڑھ جانا۔ فی البلاد،
بلاد بلد کی جمع ملکوں، ملکوں میں انہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں سرکشی کی. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، فَأَكْثَرُوا یعنی کثرت، بہت زیادہ بڑا انہوں نے کیا، فِيهَا الْفَسَادَ اور فساد برپا کیا، فتنہ انگیزی کی، فساد انگیزی کی انہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں. کتنی بڑی فساد انگیزی کی. فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، انہوں نے اپنے اپنے ملکوں میں بڑی فساد انگیزی کی. یعنی کسی کی ان کے ہاتھوں جائیداد محفوظ نہیں تھی، کسی کا مال محفوظ نہیں تھا، زبردستی لوگوں کو لوٹ لیتے، عصمتوں کو تاراج کر دیتے اور خون بہانے پاتے تو خون کے دریا بہا دیتے، کیونکہ انہیں روز جزا کا کوئی خوف نہیں تھا. اصل چیز کیا ہے؟ روز جزا کا خوف، قیامت کا خوف، اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر. اور جب اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر ہی نہ ہو، بندے کا آخرت پر ایمان ہی نہ ہو، جن کا آخرت پر ایمان ہے وہ کیا کر رہی ہیں؟ اپنے مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں، جن کا یوم جزا پر یقین ہے یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی حالت کوئی نہیں ہے. ان کی جو یہاں پہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے اندر، ان کے شب و روز آپ دیکھ لیں تو ان کی حالت کوئی نہیں. جو یوم جزا پر یقین رکھنے والے ہیں ان کا تو یوم جزا پر یقین ہی نہیں تھا. تو پھر وہ کس طرح کے سرکش لوگ تھے، کس طرح کے نافرمان لوگ تھے، کس طرح کی وہ حد سے بڑھ گئے ہوئے تھے. تو جب وہ حد سے بڑھ گئے اور فساد انگیزی کی، اپنے اپنے ملکوں میں سرکشی کی، نافرمانی کی، تو پھر کیا ہوا؟ اب اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان کی سرکشی کی وجہ سے ان پر عذاب آیا. کہاں سرکشی کی؟ اپنے اپنے کنٹریز میں، اپنے اپنے ملکوں میں. کتنی بڑی فساد انگیزی؟ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ، بڑی فتنہ انگیزیاں کی انہوں نے. پھر جب ان سے کوئی امید اچھی نہ رہی کہ اچھے راہ پر یہ آ جائیں گے، راہ راست پر آ جائیں گے، فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ، فَصَبَّ پھر نازل ہوا، علیہم ان پر، ربُّکَ آپ کے رب کا، صوتا کوڑا، عذاب کا کوڑا، پھر آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا. اللہ اکبر، استغفر اللہ. تو اللہ کے عذاب کا کوڑا اس وقت برستا ہے جب کوئی قوم نافرمانی کی حدوں کو پہنچ جاتی ہے. نافرمانیاں، اس کی سازشیں، اس کی سرکشیاں، وہ حد کراس کر جاتی ہے تو پھر اللہ کا کوڑا اس پہ برستا ہے. اللہ کسی بھی قوم پر ظلم نہیں کرتا. اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا. بندہ خود اپنے آپ کو ظلم کی چکی میں دھکیلتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا بے شک ربک آپ کا رب، لبالمرصاد آپ کا رب خوب طاق میں ہے. کس کی؟ ہر بندے کی طاق میں نہیں ہے، سرکشوں اور نافرمانوں کی طاق میں ہے. تو پھر اہل مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ اہل مکہ، یہ مکی آیت ہے نا، کہ تم بھی اللہ کے نافرمان ہو اور تم بھی یوم قیامت پر یقین نہیں رکھتے ہو. تو یہ ان لوگوں کے حالات سن لو جو آپ سے پہلے تھے. قوم ارم کے لوگ تھے، عاد کے لوگ تھے، قوم سمود کے لوگ تھے، فرعون تھا جو بڑی بڑی میہوں والا تھا، جو لوگوں کو زندہ گاڑ دیا کرتا تھا. تو اس کا انجام کیا ہوا؟ فرعون کا انجام کیا ہوا تھا؟ وہ دریائے نیل میں غرق ہو گیا تھا. تو جو بھی بڑے بڑے جسموں والے تھے، جسامت والے تھے، طاقتوں والے لوگ تھے، بڑے بڑے میہوں والے تھے، وہ سارے کے سارے تباہ کر دیے گئے. تو اے اہل مکہ تم بھی سمجھ جاؤ کہ اگر تم بھی باز نہیں آئے، تم نے بھی اپنی یہ نافرمانی اور سرکشی جاری رکھی تو تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا. اب اگلا موضوع جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 15. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ، انسان ایسا ہے، اذا مبتلاہ
جب اس کا رب اسے ابتلا کا معنی ہوتا ہے آزمائش میں ڈالنا، مبتلا کرنا، جانچنا، پرکھنا، امتحان لینا، آزمانا. جب اس کا رب اسے آزماتا ہے، کیسے آزماتا ہے؟ اسے راحت دے کر آزماتا ہے، اسے آسائشیں دے کر آزماتا ہے. فَأَكْرَمَهُ، اسے عزت دیتا ہے. اکرم کا معنی ہوتا ہے عزت، رسپیکٹ. اللہ تعالیٰ اسے عزت سے نوازتا ہے. وَنَعَّمَهُ، اور اسے نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اسے عزت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے، نعمتوں سے مراد اللہ تعالیٰ اسے مال دیتا ہے، پھر اسے اولاد بھی دیتا ہے، اسے آسائشیں، راحتیں، مال، گاڑی، جائیداد، بہت کچھ اسے دیتا ہے. فَيَقُولُ، تو یہ کہتا ہے ربی اکرمن، کہ میرے رب نے مجھ پر کرم کیا ہے. یعنی بندہ سمجھتا ہے کہ میرے رب نے میرے اوپر بڑا فضل کیا ہے، میں بڑے فضل والا ہوں. یعنی بندے کو یہ گمان ہوتا ہے کہ میری اندر شاید اتنی صلاحیتیں ہیں، اتنا میں باصلاحیت ہوں، عقل مند ہوں، ہوش و حرت والا ہوں، کہ یہ سارا کچھ اللہ پاک نے میری وجہ سے میرے اوپر یہ کرم کر دیا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، اور جب اللہ تعالیٰ پھر اسے آزماتا ہے. ابتلا مین مبتلا کرنا، آزمانا، تکلیف اور مصیبت دے کر اب آزماتا ہے. دونوں چیزیں آزمائش ہیں، وہ بھی آزمائش ہے اور یہ بھی آزمائش ہے. یعنی اللہ کبھی دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے. دونوں ہی چیزیں آزمائش ہیں. کوئی سمجھے کہ میرے پاس بہت مال ہے، اب یہی زیادہ تر غلط فہمی پائی جاتی ہے. جس کے پاس بہت مال آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اولاد دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ گھر بار دے دیتا ہے، تو اولاد دے دیتا ہے. بندہ سمجھتا ہے کہ اللہ میرے سے بڑا خوش ہے، اس لیے اللہ پاک نے میرے اوپر بڑا فضل کیا ہوا ہے، مجھے مال دیا ہوا ہے، کہ اللہ مجھ سے راضی ہے. حالانکہ یہ اللہ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے. اگر اللہ کے راضی ہونے کی دلیل ہو تو یہ کافروں کے پاس بھی بہت مال ہے، تو کیا اللہ ان سے راضی ہے؟ یہ اللہ کے راضی ہونے کا دلیل نہیں. بعض اوقات اللہ کسی سے بہت راضی ہوتا ہے لیکن اسے بیمار کر دیتا ہے، اسے تنگی دے دیتا ہے، اس کے اوپر رزق کم ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ دے کر بھی بعض اوقات آزما رہا ہوتا ہے کہ یہ بندے کو دیتا ہوں تو دے کر مجھے کتنا یاد کرتا ہے اور میرے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، کم کرتا ہے، تو پھر لے کے بھی آزماتا ہے کہ کیا اب اس کو کم کر دیا، کیا اب مجھ سے یہ راضی ہے کہ نہیں، کیا اسے اب میں نے تکلیف دے دی، بیماری دے دی، مال کم کر دیا، اولاد نہیں دی، اولاد دے کے لے لی، رزق کم کر دیا، جاب ختم ہوگی، کیا اب یہ مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. تو دونوں صورتوں میں جو ایک صاحب کرامت لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے عبد خاص ہوتے ہیں، وہ اللہ دے تب بھی راضی، تو نہ دے تب بھی راضی، وہ ہر حال میں راضی ہوتے ہیں. تو اللہ یہ کبھی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بہت نعمتیں دے تو ہمیں یہ اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے. تو بندہ سمجھے کہ میں بڑا صاحب عزت ہو گیا ہوں، پتہ نہیں میرے اندر کیا بات آ گئی ہے، کس وجہ سے میری لوگ عزت کرنے لگ گئے ہیں. تو بندہ پھر اور تھوڑا سا اپنے آپ کو زیادہ متکبر ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو زیادہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میری کسی کمال کی وجہ سے اللہ نے دیا ہوا ہے. اللہ آزما رہا ہوتا ہے بندے کو، یہ کرتا کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ، پھر جب اللہ اسے آزماتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، پھر اس کے اوپر اس کا رزق تنگ کر دیتا ہے. اب دکان ہے تو کبھی چلتی ہے کبھی نہیں چلتی، کاروبار کبھی آتا ہے کبھی رک جاتا ہے، کبھی جاب ملتی ہے کبھی جاب ختم ہو جاتی ہے، برکت ختم ہو جاتی ہے، اللہ نے رزق اس پہ تنگ کر دیا ہے. فَيَقُولُ، تو پھر وہ کہتا ہے ربی اہانن، میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے. اہانن کے اندر لفظ احانت، احانت کہتے ہیں کسی کی احانت کرنا، کسی کو ذلیل کر دینا. تو کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا ہے، حالانکہ اسے اللہ نے ذلیل نہیں کیا. ذلیل وہ اپنی وجہ سے ہوا. کیسے ہوا؟ اب اگلی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ ذلیل پھر کیسے ہوا. کَلَّا بَل لَا تُکْرِمُونَ الْیَتِیم،
ہرگز نہیں، بلکہ لا تکرمون الیتیم، تم یتیموں کے اکرام نہیں کرتے ہو. لا تکرمون، تم اکرام نہیں کرتے ہو، تم یتیموں کی قدر نہیں کرتے ہو، تم یتیموں کی عزت نہیں کرتے ہو. جب تمہیں اللہ نے مال دیا تھا، آزما رہا تھا، تو تم نے معاشرے میں یتیم طبقہ بھی تھا، مسکین لوگ بھی تھے، تم نے ان کی طرف خیال نہیں کیا. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَلَا تَحَاضُّونَ، اور تم رغبت نہیں دیتے ہو، ترغیب نہیں دلاتے ہو، عَلَىٰ طَعَامِ، اپنے کھانے پر، مسکین، مسکینوں کو، اور تم مسکینوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو پھر کھانا کھلانے کی معاشرے میں ترغیب نہیں دیتے ہو. تو یہ جب وجہ بنتی ہے تو پھر اللہ اس کا مال تنگ کر دیتا ہے. اللہ مال نہیں تنگ کرتا، بلکہ اس کی ان وجوہات کی وجہ سے اس کا مال تنگ ہو جاتا ہے. کیونکہ مال دیا تھا، اس کے دیے ہوئے میں سے اس نے خرچ نہیں کیا. مال بندے کا اپنا ذاتی تو ہے ہی نہیں، مال تو ہے ہی اللہ کا دیا ہوا، تو اس کے دیے ہوئے میں سے دینا تھا، لیکن اس نے اس کے دیے ہوئے میں سے بھی دیا نہیں. اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ہم دوبارہ پیچھے جاتے ہیں تو پھر ہمیں اسی آیت کے اندر سے سمجھ آ جائے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، بلکہ کہتا یہ ہے کہ مجھے اللہ نے ذلیل کر دیا. کلا، اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں، میں نے اسے ذلیل نہیں کیا. بلکہ بات یوں ہے، لا تکرمون الیتیم، حقیقت یہ ہے کہ جب تمہیں مال دیا تھا تو تم نے معاشرے میں یتیموں کا خیال نہیں رکھا، اور تم نے مسکینوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دی. اصل وجہ یہ بنی ہے. وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، وَتَأْكُلُونَ، تامن تم، اکالا من کھا جانا، اور تم کھا جاتے ہو، توراثا وراثت کا مال بھی، اکلن سمیٹ کر، لما سارے کا سارا، اور وراثت کا مال بھی تم سمیٹ کر سارے کا سارا خود ہی کھا جاتے ہو. یعنی اس میں سے جو غریب لوگ ہیں، مسکین لوگ ہیں، اس میں سے ان کا حق نہیں نکالتے ہو. اور قرآن پاک کا پڑھنا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب وراثت کا مال تقسیم کرنے لگو تو غریب مسکین بھی آ جائیں تو ان کو بھی ان کا حصہ ادا کر دو. لیکن لوگ وارثین کو بھی ان کا حق نہیں دیتے، جو اصل وارثین ہیں. آج آپ پاکستان میں دیکھیں تو جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اپنے ہی سگے بھائیوں نے پاکستان میں والد سے انگوٹھے لگوا کے اسی جائیداد کے اوپر دوسرے بھائیوں نے قبضہ کر لیا ہے. تو وارثین کو اس کے مال سے، جو حقیقی وارث ہیں، بیٹے وارث ہیں، بیٹیاں وارث ہیں، ان حقیقی وارثین کو ان کے جائیداد سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو جب یہ کام ہوتا ہے تو پھر اللہ بندے کا رزق تنگ کر دیتا ہے. تو اللہ نے تنگ نہیں کیا، بلکہ اس نے جو حرکتیں کی تھیں، جو اسباب اس نے پیدا کیے تھے، ان کی وجہ سے اس کا رزق تنگ ہو گیا ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 6524. فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو، اس کا رزق وسیع ہو جائے، اور اس کی جو عمر ہے وہ طویل ہو جائے، یعنی لمبی عمر اس کی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. یعنی جب آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بھی وسیع کر دیتا ہے اور آپ کی زندگی میں بھی وسعت دے دیتا ہے. تو کوئی چاہے کہ اس کی زندگی وسیع ہو جائے، لمبی زندگی پائے اور اس کا رزق بھی وسیع ہو جائے، تو فرمایا صلہ رحمی کرو. یعنی اپنے جو رحم کے رشتے ہیں، بلڈ ریلیشنز ہیں، جن کا تعلق ماں کی وجہ سے ہے اور جن سے تعلق والد کی وجہ سے ہے، ان رشتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. تو یہ لوگ بعض اوقات پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں کہ جا کے مجھے کوئی تعویذ دے دیں، میرا فلاں نے رزق بند کر دیا ہے. کوئی کسی کا رزق بند نہیں کر سکتا. اس کی ایک ہی ریزن ہوتی ہے کہ کسی تعویذ کی دھاگے کی ضرورت نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا سولوشن دے دیا ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا رزق وسیع ہو تو کیا کرے؟
صلہ رحمی کریں. جب آپ صلہ رحمی کریں گے تو آپ کا رزق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی وسیع ہو جائے گا. تو جس کو بھی چاہیے، یہ بھی ایک کیا ہے، یہ تعویذ ہے. اسے تعویذ سمجھ لیں، یہ ایک تعویذ ہے اور یہ ایک دم ہے. اس دموں والوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. صلہ رحمی شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں کوشش دے دے گا، آپ کی زندگی ہے وہ طویل ہو جائے گی. اللہ اکبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. وَتُحِبُّونَ، اور تم محبت کرتے ہو، مالا، مال سے. دو دفعہ ذکر فرمایا حبا کا. وَتُحِبُّونَ، تم محبت کرتے ہو، مالا، مال سے، حبًا، محبت کرتے ہو، جمع، جم کے محبت کرتے ہو. جم کے محبت کیا ہوتی ہے؟ شدید محبت کرتے ہو مال سے. یہ اللہ پاک اپنے بندے سے فرما رہا ہے. اللہ پاک بندے کو جانتا ہے کہ بندے کی نیچر کیا ہے، بندے کے اندر کس قسم کا اس کا مزاج ہے. تو بندہ اپنے مال سے شدید محبت کرتا ہے. مال اور اولاد، یہ دونوں چیزیں ہی فتنہ ہیں، یہ دونوں آزمائش ہیں. اللہ تعالیٰ اولاد دے کے آزماتا ہے اور مال بھی دے کے آزماتا ہے. اور بہت عقل لوگ ہیں جو اس آزمائش پہ پورے اترتے ہیں. اکثر لوگ ہی مال پا کر اپنی راہ سے ہٹ جاتے ہیں، اور اکثر لوگ جب اولاد اللہ پاک دے دیتا ہے تو اولاد میں ہی گم ہو جاتے ہیں. اولاد کا نفع نقصان، اولاد کے شب و روز، اولاد کی ذمہ داریاں، اولاد میں ہی بندہ اتنا گم ہو جاتا ہے کہ اسے اللہ کی یاد ہی نہیں رہتی. اور جب مال وسیع ملتا ہے، کاروبار وسیع ہوتا ہے، تو بندہ کہتا ہے میرا کاروبار اتنا وسیع ہے، میرے پاس تو وقت ہی نہیں ہے اللہ کی یاد کے لیے. وقت ہی نہیں. آپ پوچھیں لوگوں سے، لوگوں کے پاس فرصت ہی نہیں ہے. ذکر کی فرصت نہیں، تسبیح ہاتھ میں پکڑنے کی فرصت نہیں، زبان کو فرصت نہیں رہی، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں رہا، نماز کے لیے فرصت نہیں رہی. کیوں کہ کاروبار وسیع ہو گیا ہے. اب وہ بندہ نہیں سوچ رہا کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دے کے آزمایا ہوا، اللہ آزما رہا ہے مجھے دے کے کہ میں کیا کر رہا ہوں. پھر رشتوں سے تعلق ٹوٹنے لگ جاتا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. آپ دیکھیں وہی لوگ پہلے رشتہ دار آپ کے غریب تھے تو آپ کے ساتھ ان کا برتاؤ اچھا تھا، لین دین بھی اچھا تھا، ملنا ملانا بھی اچھا تھا، محبت پیار بھی تھی. انہی کے پاس جب مال آ گیا وہی رشتے منہ موڑ گیا آپ سے. کیوں؟ اب مال آ گیا ہے، اب انہیں آپ کی ضرورت نہیں رہی ہے. تو یہ دو چیزیں فتنہ ہیں، مال اور اولاد. تو ہمیں یہ ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ ہماری اپنی اولاد کی وجہ سے ہم کتنوں سے پیچھے ہٹ گئے اور مال کی وجہ سے ہم کتنوں سے پیچھے ہٹ گئے. یہ دونوں چیزیں اللہ نے دے کے آزمائش ہیں، دونوں چیزیں ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. کلا، یقیناً. اس کا معنی ہرگز نہیں بھی ہے اور اس کا معنی یقیناً بھی ہے. اذا دکت الارض، دکا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو کوٹ کوٹ کے اس کو برابر کر دینا، یعنی لیول پہ کر دینا اس کو. اذا دکت الارض، جب زمین کو کوٹ کوٹ کے برابر کر دیا جائے گا. دکن دکا، کوٹ کوٹ کر، یعنی زمین ریزہ ریزہ کر کے پاش پاش کر دی جائے گی. اور زمین اس طرح سے لیول ہو جائے گی، نہ زمین پہ کوئی پہاڑ بچے گا، نہ کوئی دریا، نہ کوئی سمندر، نہ کوئی سینڈ ڈیونز بچیں گے، نہ کوئی محلات، نہ کوئی ٹاور، نہ کوئی گھر، نہ کوئی بلڈنگز، کچھ نہیں بچے گا. زمین ساری کیسے ہو جائے گی؟ برابر ہو جائے گی. اس کو پاش پاش کر کے ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا. وَجَاءَ رَبُّكَ، جاء آئے گا، ربک آپ کا رب. اب یہاں مراد ہے اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا، اپنے تخت کے اوپر آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا. والملک،
اور فرشتے صفاً صفا، صف در صف، قطار در قطار اس کے حضور حاضر ہوں گے۔ یہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ کے حضور تمام ملائکہ جو ہیں وہ صفیں باندھے ہوئے کھڑے ہیں۔ وَجِیعَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، جیعَ لائی جائے گی، یومئذٍ بجہنم، جہنم کو اس دن پیش کر دیا جائے گا، یعنی یہ بھی سامنے حاضر کی جائے گی۔ اور جہنم کو کیسے پیش کیا جائے گا؟ اگر ہم حدیث پاک دیکھتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی کی حدیث ہے اور حدیث کا نمبر ہے 2573۔ فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، قیامت کے دن جہنم اس طرح لائی جائے گی کہ اس کی 70,000 لگام ہوں گی۔ کتنی؟ 70,000 لگام ہوں گی جہنم کی، اور 70,000 فرشتے اسے کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے۔ 70,000 تو اس کے اپنے لگامیں ہیں نا، اور ہر لگام کے ساتھ پھر 70,000 فرشتے ہیں جو جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ تو جہنم اس طرح سے پیش کی جائے گی قیامت کے دن۔ استغفر اللہ۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، یومئذ اس دن، یتذکر الانسان انسان کو سمجھ آ جائے گی، انسان کو اس دن سمجھ آ جائے گی۔ کیا سمجھ آ جائے گی؟ جب جہنم کو اپنے سامنے دیکھ لے گا، اس کی آگ کو دیکھ لے گا، اس کی وہ جو گہرائی کو دیکھ لے گا، اس کی آگ کے شعلوں کو دیکھ لے گا، اب اسے سمجھ آ جائے گی کہ ہاں یہ وہ جہنم ہے جس کا ذکر ہم قرآن پاک میں پڑھا کرتے تھے اور سنا کرتے تھے، یہ وہ جہنم ہے۔ سمجھ آ جائے گی، لیکن کیا اب سمجھ کا آنا کوئی فائدہ دے گا؟ اب سمجھ آنے کا کیا فائدہ؟ اب پچھتائے کیا جب چڑیاں چگ گئیں کھیت؟ اب تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَأَنَّىٰ لَهُ الذِّكْرَىٰ، اب کہاں اس کو اس نصیحت کا فائدہ، اب اسے کہاں ہے؟ اب جو اسے سمجھ آ چکی ہے جہنم کو اپنے سامنے دیکھ کر، اب اس سمجھ آنے کا اسے کہاں فائدہ ہے؟ اب کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ اب کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ عین الیقین اب اس کو ہوا ہے۔ پہلے کیا تھا؟ پہلے علم الیقین تھا۔ ایک یقین ہوتا ہے جو ہم سن کے علم حاصل کرتے ہیں تو ہمیں یقین آ جاتا ہے۔ اب جو ہمیں یقین ہے وہ ہے علم الیقین، کہ ہم نے قرآن پاک میں پڑھا، حدیث سے سنا، بزرگوں سے سنا، اولیاء اللہ سے سنا، علماء سے سنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے سنا کہ جہنم ہے۔ لیکن یہ علم الیقین آ جانے کے بعد بھی بندے کے اوپر اتنی غفلت کے پردے طاری ہیں کہ بندے کو آپ انسان کو کبھی دیکھیں تو انسان کو جہنم یاد ہی نہیں ہے۔ 99% لوگ جو ہیں نا، اگر میرا اندازہ غلط نہیں ہے تو 99% لوگ جو ہیں وہ سارا دن بھاگ رہے ہیں اور انہیں کوئی ہوش ہی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ کوئی ہے جس کو تھوڑی ہوش ہے، خبر ہے کہ میں کدھر جا رہا ہوں، میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، میں کر کیا رہا ہوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور یہ علم الیقین ہے ہمیں، یعنی ہم نے علم سیکھ لیا ہے اور علم سے ہمیں یقین ہے کہ جہنم ہے، لیکن عین الیقین، یہ جب جہنم سامنے لائی جائے گی پھر اسے سمجھ، کیونکہ تب اسے عین الیقین حاصل ہو جائے گا۔ اب جو عین الیقین ہے وہ آنکھوں سے دیکھ کے یقین ہوتا ہے نا، جب بندہ آنکھوں سے دیکھ لے گا پھر اسے صحیح یقین آ جائے گا، وہ اصل اسے پتہ چل جائے گا کہ ہاں یہ ہے۔ اس کا ذکر اللہ پاک نے سورۃ التکاثر میں فرمایا، 30واں پارہ، 30ویں پارے میں اللہ پاک نے سورۃ تکاثر میں فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ، کاش ایسا ہوتا کہ تمہیں علم یقین سے ہی تم سمجھ جاتے، تمہیں علم دیا تھا، تم اس علم یقین سے ہی، اللہ پاک کہتا ہے کاش تم پہلے سمجھ جاتے جب تمہیں علم یقین دیا تھا، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، لیکن تم ضرور جہنم کو دیکھ کر ہی رہو گے۔ اب جہنم سب کو نہیں دکھا، جہنم ان کے سامنے لائی جائے گی جنہوں نے جہنم میں جانا ہے۔
अल्लाह पाक फरमाए यकीनन तुम तो जहन्नुम को देख कर ही रहोगे। सुम्मा ला तरावुन्नहा ऐनल यकीन, फिर उसे देख कर तुम्हें ऐनल यकीन हो जाएगा। अब तुम आंखों से देख लोगे, अब तुम्हें समझ आ जाएगी कि हाँ ये वो जहन्नुम है जिसका जिक्र हम पढ़ते थे। अब बंदे को यकीन आ चुका है जहन्नुम का, ऐनुल यकीन हो गया है, लेकिन अब उससे कोई फायदा नहीं है। ये काश उस वक़्त हो जाता जब उसे इल्मुल यकीन दिया गया था, उसने सीखा था, इल्म से पता चल जाता, यकीन आ जाता कि हाँ क़यामत का दिन है, जो कितना तवील है, जो 500 सदियों पर मुहित एक दिन है। अगर हमें यकीन करें, अगर हमें इस एक वो क़यामत के दिन का कभी हमें खौफ वारिद हो जाए ना कि ये इतना तवील दिन है, तो हमारी रातों की नींदें उड़ जाएं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुम्हें पता चल जाए कि तुम्हारे साथ कब्रों में क्या होने वाला है तो तुम रोते हुए जंगलों की तरफ निकल जाओ, तुम हंसना छोड़ दो, तुम लुत्फ उठाना एंजॉय करना अपने बिस्तरों के ऊपर छोड़ दो, तुम रोते हुए बाहर निकल जाओगे, तुम्हें यकीन हो जाए। असल में चीज़ ये है कि हमें यकीन नहीं आता। क्यों? कि इंसान के ऊपर गफलत के पर्दे इस कदर पड़े हुए हैं, निस्यान के पर्दे इस कदर बंदे के ऊपर पड़े हुए हैं, बंदा इस कदर गाफिल है कि गफलत में ही जिंदगियां गुजर रही हैं, और इंसान उसी गफलत में ही सारा दिन हम कह के लगाते हैं, हंसते हैं, एंजॉय करते हैं लाइफ को, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। किधर जा रहे हैं? लाइफ एंजॉय। बंदा लाइफ को ही एंजॉय कर रहा है, और जो रियल लाइफ है, जो असल लाइफ है, जो हकीकी जिंदगी है, जो अल्लाह ताला ने जिंदगी इंसान को हकीकत में देनी है, उस जिंदगी से इंसान बिल्कुल गाफिल हो चुका है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी की हदीस है और हदीस का नंबर है 1373। फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, मौत ने जब गफलत का पर्दा उठा दिया, जो बंदा दुनिया में गाफिल ही रहा, और गफलत का पर्दा अगर मौत ने उठा दिया तो कब्र में सवाए अजाब के कुछ नहीं मिलेगा। यानी बंदा दुनिया में रहा ही गाफिल है, गफलत का पर्दा दुनिया में नहीं उठा, मौत ने गफलत का पर्दा उठाया, अब उससे अजाब के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। और इतना अजाब होगा कि इसकी चीखें इंसान और जिन के अलावा कुल हैवानात, कुल चरिंद और परिंद इसकी आवाज़ें सुनेंगे, और मशरक से मगरब तक आवाज़ें इसकी जाएंगी। सही बुखारी वॉल्यूम नंबर 1 और पेज नंबर है 448 और हदीस का नंबर है 1373। जिस बंदे का गफलत का पर्दा दुनिया में नहीं उठा, मौत ने गफलत का पर्दा उठाया, मौत आ गई, अब गफलत खत्म हो गई, होश आ गई कि भाई मौत क्या चीज़ है, आखिरत क्या चीज़ है, जिंदगी क्या चीज़ थी, उसका हशर कब्र में यही है। और जिसका पर्दा दुनिया में उठ गया गफलत का, वो होश में आ गया, तो वो संभल गया, उसको फिर समझ आ गई कि ये दुनिया की ज़िंदगी आर्जी है और मेरा जो हमेशगी का ठिकाना है वो आखिरत में है। अल्लाह अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम पढ़ रहे थे सूरतुल फज्र, इसकी आयत नंबर है 24। यकूलू, अब वो कहेगा, जब वो जहन्नम को देखेगा तो कहेगा, या लैतनी कद्दमतु लिहयाती, या लैतनी, हाय काश, कद्दमतु लिहयाती, मैंने इस हयाती के लिए कुछ आगे भेज दिया होता। कद्दमतु, कदम आगे की तरफ भेजना, कद्दमतु लिहयाती, ये भी हयाती है, एक ये हयाती है और एक वो भी हयाती है। हमने सिर्फ इसको हयाती बना लिया, हमने समझा ये हयाती है, उसके बाद फकत मौत है, और हम ये भूल गए कि ये हयाती तो बस इतनी सारी है, असल हयाती वो है। उस हयाती के लिए, इस हयाती के लिए इंसान मारा मारा फिरता है सारा दिन, कमाने के चक्कर में, खाने के चक्कर में, सहूलतों के चक्कर में, आसाइशों के चक्कर में इंसान मारा मारा फिरता है कि ये हयाती है मेरी, और उसके बाद मौत है, उसके बाद मौत नहीं है, उसके बाद अगली हयाती है। असल हयाती
وہی ہے۔ اب جب اس نے جہنم دیکھ لیا، اب وہ کہے گا، کیا کہے گا؟ یا لیتنی، ہائے کاش، قدمت لحیاتی، کاش میں نے اس حیاتی کے لیے، اس زندگی کے لیے بھی کچھ آگے بھیج دیا ہوتا۔ تو وہاں تو کچھ بھی نہیں اب نظر آ رہا اس کو، اب وہ اپنے نامہ اعمال پہ نگاہ ڈال رہا ہے تو اسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا کہ میں نے آگے کچھ نہیں بھیجا۔ ایک صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل دنیا میں ہی لگ گیا ہے تو آگے کی طرح دل نہیں لگتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ آگے بھی بھیج دیا کر، کچھ آگے بھی بھیج دیا کر، پھر تیرا دل ادھر بھی لگ جائے گا۔ تو جہاں بندے کا کچھ بھیجا ہوتا ہے بندے نے، وہاں دل لگ جاتا ہے۔ اب باہر کے ملک سے لوگ پاکستان آنا نہیں چاہتے، نئی نسل تو بالکل، نیو جنریشن جو ہے نا وہ آنا ہی نہیں چاہتی یہاں پہ۔ کیوں؟ وہاں فیسیلیٹیز بہت ہیں، لائف میں آرام دہ زندگی ہے۔ اب انہیں پتا ہے کہ پاکستان آئیں گے تو یہاں مسائل ہیں، پریشانیاں ہیں، گرمی ہے، سختی ہے، بیماری بھی ہے، اور اے سی نہیں ہے، فیسیلیٹیز وہ نہیں ہے، کبھی بجلی چلی جاتی ہے، کبھی لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے، کبھی گیس ہوتی ہے، کبھی نہیں ہوتی ہے، تو لوگ آنا ہی نہیں چاہتے۔ نئی نسل تو کہتی ہے ہم نے ادھر ہی رہنا ہے۔ کیوں؟ کہ یہاں انہیں کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ تو جب لوگ آنا چاہتے ہیں پھر لوگ پیسے بھیجتے ہیں، پھر پاکستان میں پلاٹ خریدتے ہیں، پھر گھر بناتے ہیں، پھر اے سی لگواتے ہیں، پھر پنکھے لگواتے ہیں، پھر کارپیٹ ڈالتے ہیں، پھر جب انہیں نظر آتا ہے نا کہ کچھ بھیج دیا ہوا ہے، گھر بن چکا ہے، وہاں بھی پلانٹیشن ہو چکی ہے، اے سی لگ گیا، تھوڑی سی زندگی اچھی گزرے گی، پھر وہ لوگ پاکستان شفٹ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جب کچھ آگے بھیج دیا ہو تو آپ کا دل کرتا ہے کہ اس گھر میں چلے جائیں۔ خالی خالی مکان میں کوئی بھی جانا پسند نہیں کرتا۔ جب نیا گھر بناتے ہیں تو اس میں بھی جانے کو دل نہیں کرتا، کیونکہ اس میں کچھ ہوتا ہی نہیں۔ جب آپ اس میں سامان لاتے ہو، تھوڑا فرنیچر لاتے ہو، صوفے رکھتے ہو، کرسیاں رکھتے ہو، تھوڑے بیڈ رکھتے ہو، پھر فرنش کرتے ہو، پھر کرٹنز لگتے ہیں، پھر وہ گھر تھوڑا سا فرنش ہو جاتا ہے، پھر بندہ کہتا ہے کہ ہاں اب اس میں شفٹ کر آتا ہوں۔ تو جہاں کچھ نہیں ہوتا وہاں جانے کو دل، ہمارا مرنے کو دل کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ ہمیں آگے کچھ نظر نہیں آتا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمیں آگے کچھ نظر، اس لیے مرنے کو بھی دل نہیں کرتا کہ وہاں آگے کے لیے بھی تو کچھ ہو نا۔ جب آگے کے لیے اتنا سامان ہو جائے گا کہ ہمیں پتا ہوگا کہ ہمارا وہاں جانا بھی اچھی زندگی گزر جائے گی، تو ہمارا دل کرے گا کہ آج کی رات آج موت آ جائے تو آج کی رات ہمیں قبر کی زیادہ پیاری ہو جائے اس دنیا سے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ آگے بھی بھیج دیا کرو، تمہارا پھر آگے دل لگ جائے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ کہتا ہے میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اس نے کھا لیا وہ فنا کر دیا، جو اس نے پہن لیا وہ بسیدہ کر دیا، اور جو اس نے اپنے ہاتھوں سے کسی کو دے دیا وہ ذخیرہ ہو گیا، وہ جمع ہو گیا، اور جو اس نے پیچھے چھوڑ دیا وہ تو وارثوں کا ہے۔ وہ کس کا ہے؟ وارثوں کا ہے۔ تو اپنا مال پھر کون سا ہے؟ وہ جو اس نے اپنے ہاتھ سے آگے بھیج دیا وہ ہے۔ جو پیچھے جمع کر کر کے فلیٹ چھوڑ رہے ہیں، جو گھر بنا کے چھوڑ رہے ہیں، جو زمینیں، پلاٹ، ویلاز، وہ سارے کس کے ہیں؟ وارثین کے ہیں۔ تو وارثین تو وارث آپس میں لڑتے رہتے ہیں، انہوں نے کسی کو کیا دینا ہے؟ وارث تو اپنے مال پہ خود ہی لڑتے رہتے ہیں، انہوں نے کسی کو کیا دینا ہوتا ہے؟ بندے کا اپنا مال کون سا؟ وہ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج دیا۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفجر کی آیت نمبر 25۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ فَيَوْمَئِذٍ، پس آج، لا يعذب عذابہ احد، وہ اتنا عذاب اللہ دے گا کہ اس کی عذاب کی طرح کسی نے کسی کو عذاب نہیں دیا ہوگا۔ اس قدر وہ عذاب ہوگا، یعنی جہنم کا عذاب اتنا شدید ہے کہ اس جیسا عذاب کون دے سکتا ہے؟ وہ جہنم کے شعلے ہم نے پڑھے تھے کل قصر، فرمایا جس سے بڑے بڑے محلات کی طرح، تو اس کی چنگاریاں ہیں، اس کے شعلے آگ کے بڑے بڑے محلات کی طرح، اور اونٹوں کے مثل اس کی چنگاریاں ہیں۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اس کے جکڑنے کی طرح کوئی جکڑ نہیں سکے گا۔ جیسے وہ جکڑ لے گا بندے کو، اس طرح کوئی کسی کو جکڑ نہیں سکتا۔ یہ ہم نے سورۃ الحاقہ میں پڑھا تھا، الحاقہ۔ آپ جب سورۃ الحاقہ شیئر کریں گے تو اس کو ضرور سنیں، بلکہ یوٹیوب پہ آپ دیکھیں تو آپ سورۃ الحاقہ آپ کو مل جائے گی۔
کیسے جکڑ لے گا؟ سورۃ الحاقہ کی آیت نمبر 25 اور 26 میں ہے، فرمایا حکم ہوگا کہ اسے پکڑ لو، اسے پکڑ لو اور پھر اسے فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، اسے 70 گز لمبی زنجیر میں اسے جکڑ دو۔ کیسے جکڑے گا وہ؟ 70 گز لمبی زنجیر، یعنی وہ لوہے کی کوئی چھوٹی سی وہ چین نہیں ہے جو گلے میں آپ ڈالتے ہیں، وہ زنجیر ہے، زنجیر لوہے کی بڑی بڑی بھاری زنجیریں ہیں، اور کتنی لمبی ہیں؟ 70 گز لمبی زنجیر ہے، اس کے اندر اس کو جکڑ دو، پھر اسے جہنم کے اندر اب اسے پھینک دو۔ استغفر اللہ، اللہم اجرنا من اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ اکبر، اللہم اجرنا من النار۔ اللہ پاک نے جب بھی کہیں جہنم کا ذکر ہوا تو اللہ پاک یہ سنت رہی ہے کہ ساتھ ہی پھر جنت کا ذکر بھی آ جاتا ہے، تاکہ اس کے بندے جو ہیں پریشان نہ ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، راضیۃ مرضیہ۔ اب نفس راضیہ کیا ہے اور نفس مرضیہ کیا ہے اور نفس مطمئنہ کیا ہے؟ یہ نفوس کی الگ الگ قسمیں ہیں، تو انشاءاللہ جب ہمارا قرآن پاک مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد ہم نفوس کی جو 7 قسمیں ہیں، نفس امارہ سے لے کے نفس مطمئنہ، نفس راضیہ، مرضیہ، ان کی پہچان کیا ہے، اور وہ کس قسم کے خواب دیکھتے ہیں، ان کی تعبیر کیا ہوتی ہے، یہ انشاءاللہ لاسٹ میں 1-2 لیکچر جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیلیور کروں گی۔ آج ہم اس کو مختصر سا دیکھتے ہیں کہ نفس جو مطمئنہ ہے وہ کیا ہے۔ نفس مطمئنہ یہ اطمینان والا قلب ہے۔ کون سا قلب ہے؟ اطمینان والا قلب ہے، اور یہ وہ قلب ہے جو ہر وقت اللہ سے راضی رہتا ہے، مطمئن، ہر وقت اطمینان میں رہتا ہے۔ اللہ دے تب بھی راضی، وہ نہ دے تب بھی راضی، وہ مال دے تب بھی راضی، وہ نہ دے تب بھی راضی، اولاد دے تب بھی راضی، اولاد نہ دے تب بھی راضی، بیمار رکھے تب بھی راضی اور تندرستی دے تب بھی۔ یہ بندہ ہر وقت اللہ سے ہر حال میں راضی رہتا ہے، یہ قلب مطمئنہ ہے۔ علامہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جیسے مچھلی کو پانی میں جا کے سکون ہو جاتا ہے، اس بندے کو اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر میں اس کو سکون مل جاتا ہے، یہ قلب مطمئنہ ہوتا ہے، اس کو اللہ کی یاد میں سکون ملتا ہے۔ فرمایا اے قلب مطمئنہ، اے قلب راضیہ، مطمئنہ جو تو میرے سے ہر حال میں مطمئن رہا، ارجعی الی ربک، اب تو اپنے رب کی طرف لوٹ چل، واپس چل، اس حال میں کہ راضیۃ مرضیہ۔ اب راضیہ کیا ہے اور مرضیہ کیا ہے؟ راضیہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے راضی ہو جائے، یہ ایک مقام ہے، اور مرضیہ یہ ہے کہ اللہ بندے سے راضی ہو جائے۔ اب تو لوٹ چل اپنے رب کی طرف، یہ آخری وقت ہے بندے کا، اب تو لوٹ چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ، اس حال میں کہ تو اس سے راضی ہے اور وہ بھی تجھ سے راضی ہے۔ اب بندے کو تو یہ پتا ہوتا ہے کہ میں اللہ سے راضی ہوں، لیکن اس بندے کو یہ بشارت مل جاتی ہے کہ اللہ بھی اس سے راضی ہے، یعنی یہ دونوں بشارتیں سنتا ہے،
اور یہ بشارت کب اس کو ملتی ہے؟ کس وقت یہ ندا آتی ہے کہ تو اللہ سے راضی ہے اور اللہ بھی تجھ سے راضی ہے؟ بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ جب لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت اسے یہ خوشخبری سنائی جائے گی، اور بعض کا خیال ہے کہ نہیں، جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو اس وقت اس کو یہ خوشخبری سنائی جائے گی۔ علامہ ابن کثیر اپنی تفسیر ابن کثیر میں فرماتے ہیں کہ یہ خوشخبری بندے کو دونوں وقت میں سنائی جائے گی، یعنی موت کے وقت بھی اور قبر سے اٹھتے وقت بھی اسے خوشخبری سنائی جائے گی کہ قلب مطمئنہ لوٹ چل اپنے رب کی طرف، کہ تو بھی اس سے راضی اور وہ بھی تجھ سے راضی۔ اب یہ جو ایک حدیث پاک ہے کہ قبر سے نہیں بلکہ جب روح قبض ہوتی ہے تو اس وقت اسے خوشخبری سنائی جاتی ہے، یہ حدیث پاک میرے پاس ہے، یہ صحیح ابن ماجہ کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے اور ابن ماجہ میں ہے، اور حدیث کا نمبر ہے 4262 اور کتاب الزہد کی یہ حدیث ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرنے والے کے پاس فرشتے آتے ہیں، جب اس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے تو اس کے پاس ملائکہ آتے ہیں، اور ملائکہ اس کو آ کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اس کی روح کو کہتے ہیں، اخرجی ایتھا النفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیبہ، اے پاک روح تو پاک جسم کے اندر سے اب تو نکل کے باہر آ جا۔ اس کو مخاطب کرتے ہیں اس کی روح کو کہ تو پاک روح تھی، تو پاک جسم کے اندر تھی، اب تو نکل کے باہر آ جا، نکل آ کہ تو لائق تعریف ہے، اور خوش ہو جا اللہ کی رحمت سے اور ریحان سے، اور اپنے رب سے جو تجھ سے ناراض نہیں ہے۔ یہ اس روح کو روح قبض کرتے وقت اس روح کو فرشتے کہتے ہیں کہ اے روح تو باہر آ جا، اس حال میں کہ اللہ تجھ سے ناراض نہیں ہے، تو پاک ہے، تیرا جسم بھی پاک تھا، تو لائق تعریف ہے، اور خوش ہو جا اللہ کی رحمت سے، اللہ کے ریحان سے، اللہ کی خوشبو سے راضی ہو جا تو۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہاں تک کہ اسے برابر وہ کہتے رہتے ہیں کہ روح نکل کے باہر آ جاتی ہے بدن سے۔ پھر وہ اس روح کو لے کے اوپر آسمانوں تک لے کے ملائکہ اوپر جاتے ہیں، اور جا کے پھر اوپر جب دروازے آسمانوں کے کھٹکھٹاتے ہیں تو پھر آسمان کے جو سیکیورٹی گارڈ ہیں وہ فرشتے پوچھتے ہیں کہ کس کی روح لے کے آئے ہو، یہ کون ہے؟ پھر اس کا نام بتایا جاتا ہے کہ یہ فلاں کی روح ہے، یعنی نام لیا جاتا ہے اس کا کہ یہ فلاں کی روح ہے۔ جب وہ فرشتوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ فلاں کی روح آئی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ پھر دروازہ کھول دیتے ہیں، یفتح لہا ابواب السماء، آسمان کے دروازے اس کے لیے پھر کھول دیے جاتے ہیں۔ پھر فرشتے کہتے ہیں مرحبا بالنفس الطیبہ کانت فی الجسد الطیبہ، اے پاک روح تجھے ہم ویلکم کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں، او پیور اسپرٹ یو آر ان دا پیور باڈی، اے پاک روح تو پاک جسم کے اندر تھی، مرحبا تجھے ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ روح کو اوپر کیوں لے کے جاتے ہیں؟ کہ روح جا کے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اسی حدیث کے اندر پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو ناپاک روح ہے، ناپاک بدن کے اندر تھی، اسے پھر فرشتے کہتے ہیں اے ناپاک روح نکل آ کہ تو ناپاک جسم کے اندر تھی، پھر اسے لے کے اوپر جاتے ہیں، لا یفتح لہ ابواب السماء، آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے، فیرسل بہا من السماء ثم تصیر الی القبر، پھر اسے اوپر سے چھوڑ دیا جاتا ہے روح کو، وہ اپنی قبر میں واپس آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک خوشخبری ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سنائی ہے کہ نیک روح کو ملائکہ آ کے خوشخبری دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ اے پاک روح نکلا۔ اور یہ ہم نے قرآن پاک میں بھی پڑھا تھا کہ جب نیک روح قبض کی جاتی ہے تو فرشتے اسے کہتے ہیں السلام علیکم، السلام علیکم، تم پر سلام ہو، ادخلوا الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ یہ تو قرآن پاک میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ نیک روح کو فرشتے آ کے سلام کہتے ہیں، اور ساتھ ہی اسے خوشخبری بھی سنا دی جاتی ہے ادخلوا الجنہ، تو جنت میں داخل ہو جا۔ اسی لیے علامہ اقبال نے فرمایا مرد مومن کے بارے میں
مرد مومن باقی گویم کہ اس کے جو لبوں کے اوپر ایک مسکراہٹ ہوتی ہے جسے مرد مومن کہتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس کے لبوں کے اوپر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ہوتی ہے جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ مرد مومن ہے، کیونکہ جب وہ خوشخبری سنتا ہے تو اس کے چہرے کے اوپر ایک نرمی، ایک ملائمت، ایک سافٹنس آتی ہے جسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مرد مومن ہے۔ اور جس کو عذاب کی نوید سنائی جاتی ہے، پھر وہ اس کے چہرے کے اوپر ایک تلخی نمودار ہوتی ہے اور روح نکل جاتی ہے، لیکن وہ تلخی چہرے کے اوپر باقی رہ جاتی ہیں۔ پھر آپ جا کے اس بندے کو کبھی دیکھیں، روح قبض ہونے کے فوراً بعد بھی دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کھنڈر میدان ہوتا ہے، کوئی کھنڈرات ہوتے ہیں، اس کی طرح وہ بندہ اسی وقت آپ کو نظر آنے لگ جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر اس نے خوشخبری جو سنی نہیں تو اس کے چہرے کے اوپر جو تاثرات ہیں وہ باقی رہ گئے ہیں۔ روح نکل گئی ہے، مشین بجلی چلی جائے تو مشین جہاں جہاں ہوتی ہے وہیں رک جاتی ہے نا، تو اس کے چہرے کے اوپر وہ آثار جو ہیں وہ نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، لوٹ چل اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہے اور اس کی رضا کا مطلوب بھی، یعنی اللہ کی رضا کا تو مطلوب ہے۔ فادخلی فی عبادی، تو میرے کامل بندوں میں شامل ہو جا۔ وادخلی جنتی، اور میری جنت میں قرب اور دیدار کی جنت میں داخل ہو جا، یعنی جنت قربہ میں داخل ہو جا جہاں تجھے ہر وقت اللہ کا دیدار میسر ہوگا۔ یہ قربت والوں کی جنت ہے اور یہ اللہ کے خاص عباد جو ہیں، عبد جو ہیں، یہ ان کی جنت ہے، ان کو ہر لمحہ اس جنت کے اندر دیدار الہی میسر ہوگا۔ اللہ کے کامل بندے کون سے ہیں؟ اللہ کے کامل بندے وہ ہیں جن کے اوپر شیطان کا جو بس ہے وہ نہیں چلتا، شیطان کا بس نہیں چلتا۔ شیطان بھی اپنا جو ہینڈز اپ وہاں سے ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ہم نے پڑھا تھا کہ شیطان نے جب اللہ پاک سے کہا کہ اللہ پاک میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، تو اللہ پاک نے فرمایا، جواب دیا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے قبضے میں نہیں آئیں گے۔ تو اللہ کے بندے، عبادی سے مراد میرے بندے، ویسے تو سارے بندے ہی اللہ کے ہیں، لیکن جب اللہ پاک نے خاص طور پہ کہا عبادی میرے بندے، تو اس سے مراد اللہ کے وہ خاص بندے ہیں، وہ مخلص بندے ہیں جو اپنے نفس کی ہیلوں سے آزاد ہو جاتے ہیں اور شیطان کے ہیلوں سے بھی آزاد ہو جاتے ہیں۔ نہ شیطان کا ان کے اوپر بس چلتا ہے اور نہ نفس کا ان کے اوپر بس چلتا ہے۔ اور یہ جو نفس راضیہ اور مردیہ ہے، یہ عام بندے کا نفس نہیں ہوتا، یہ نفس ہوتا ہے کاملین کا، اللہ کے ولیوں کا۔ اور اللہ کے جو ولی ہیں، غوث ہیں، کتب الاقطاب ہیں، ابدال ہیں، یہ ان کا نفس ہے، یہ عام بندے کا نفس نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اپنے صحابی تھے، ان کو فرمایا کہ تو دعا کیا کر کہ اللہ تعالیٰ تجھے نفس مطمئنہ عطا فرمائی۔ تو یہ ولیوں کا نفس ہے، کتبوں کا، غوثوں کا نفس ہے، لیکن ہمیں اللہ سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی تلقین فرمائی، وہ میں دعا کے پورے الفاظ پڑھ دیتی ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ دعا کرو، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ، اے اللہ مجھے نفس مطمئنہ عطا فرما، اور ایسا نفس عطا فرما تؤمن بلقائک، جو تیری ملاقات پر بھی ایمان رکھتا ہو، وترضی بقضائک، اور تیری قضا پر بھی راضی ہو، وتقنع بعطائک، اور تیری عطا پر بھی قانع ہو۔ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، جیسے بھی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نفس مطمئنہ عطا فرما، ہمیں نفس راضیہ عطا فرما، مردیہ عطا فرما، ہمیں نفس مطمئنہ عطا فرما، ہم بھی تجھ سے راضی ہوں اور اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کلاس کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے، اپنے کرم کے صدقے، اس رجب کی آج کی اس خاص رات، جو آج خاص رات 26 رجب ہے، آج یہ اسرا المعراج کی رات ہے، اللہ تعالیٰ اس معراج کی بابرکت لمحوں کے صدقے
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ تعالیٰ ان پاک قرب کے لمحوں کے صدقے ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک ہمیں موت نہ دے جب تک وہ ہم سے راضی نہ ہو جائے، اور اپنی رضا میں اللہ ہمیں موت دے، اپنی رضا میں زندگی دے، اور اپنی رضا میں ہمیں دنیا سے اٹھائے، اور اپنی رضا میں ہمیں قبروں سے اٹھائے، اور اب قیامت کے دن بھی، حشر کے دن بھی ہمیں اپنی رضا کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لواح الحمد کے نیچے اللہ پاک ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اللہ رب العزت ہمیں حوض کوثر سے پانی پلائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن ونجنا بالقرآن وادخلنا جنت بالقرآن واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔